الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام طلباء اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر اکبری کی حماقتیں سبق پہ ہے۔ یہ اس کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد، آپ کو مولوی نذیر احمد بھی کہتے ہیں، آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اس ناول کو میرات العروس کو تحریر کیا، اور اسی میں سے اکبری کی حماقتیں موضوع بنا کے، چیپٹر کا عنوان بنا کے یہ چیپٹر آپ کے کتاب میں رکھ دیا گیا۔ اس کا اصل مقصد معاشرے میں جو گھر ٹوٹتے ہیں ان کو بچانا ہے، گھروں کو آباد رکھنا ہے، جو غلطیاں، جو کمیاں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمیں ڈپٹی نذیر احمد ہماری سوسائٹی کے لیے ایک بہترین ٹرینر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ہماری خواتین کو ٹرینڈ کرتے ہیں آپ نے اپنے گھر کی ذمہ داریاں کیسے نبھانی ہیں۔ تو عزیز طلباء، ابھی ہم چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف، وہاں پہ ہم پڑھیں گے اکبری کی حماقتیں۔ عزیز طلباء، اکبری کی حماقتیں پہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اس سے آگے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مزاج دار نے کہا، دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے۔ مول لینے کا معنی ہوتا ہے خریدنا، کہ ہم نے ایک چیز خریدی ہے۔ یہ کہہ کر آزار بند دکھایا۔ وہ جو آزار بند اس نے خریدا تھا وہ اس نے دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا، کتنے کو لیا ہے؟ تم نے یہ کتنے کا خریدا ہے؟ مزاج دار نے کہا، تم آنکو، کہ تم بوجھو، تم گیس کرو کتنے کا ہے، کہ یہ کتنے کا ہے۔ وہ آزار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا۔ یہ جو بنا ہوا ہاتھ کے ساتھ جو یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں تو وہ ہاتھ کا بنا ہوا تھا، تو اس لیے وہ جو بنا ہوا تھا وہ نہایت عمدہ تھا، اور جس نے اس کو بنا تھا وہ انتہائی نفیس کوئی عمدہ کاریگر تھا۔ چوڑا چکلا، وہ جو آزار بند تھا وہ چوڑا تھا، کلابتوں کے لچھے دار ہڑیں، اور وہ جو اس کی آگے سے جو اس آزار بند کی جو لچھیں تھیں وہ کلابتوں کی تھیں۔ محمد عاقل نے کہا، 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں، کہ یہ جو آزار بند ہے یہ کم از کم 2 روپے کا ہے، 2 روپے سے یہ سستا نہیں ہے۔ مزاج دار نے کہا، 4 آنے کو لیا ہے، کہ میں نے یہ 4 آنے کا لیا ہے۔ محمد عاقل، سچ کہو۔ مزاج دار، تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل، بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار، ایک حجن بڑی نیک بخت ہے۔ نیک بخت ہونا یعنی کہ بختوں والا ہونا، عفت والا ہونا، زہد اور تقوی والا ہونا، وہ نیک بخت ہے۔ بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے، بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما،
نادے علی، فیروزے کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے دکھائی۔ وہ جتنی چیزیں اس نے اس سے خریدی تھیں وہ ساری کی ساری اس نے اس کو دکھا دیں۔ طمع ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ جو طمع ہے، لالچ، یہ ایسی چیز ہے جس سے تمام لوگوں کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور جس کے سبب وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کہتے ہیں دھوکے کی تعریف، ڈیفینیشن یہی ہے کہ سامنے والے کو احساس تک نہ ہو کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے، کہ اس کا فائدہ کیا جا رہا ہے۔ تو جب اس کو دھوکہ مل جاتا ہے پھر اس کی چھٹی حس اس کو باور کرواتی ہے کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے۔ یعنی یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کاریاں کرتے ہیں، یہ ہماری جو سکس سینس ہے اس کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں تاکہ وقت سے پہلے ان کا سارا بھید کھل نہ جائے۔ آگے مصنف نے مثالیں دی ہیں، جنگلی جانور، مینا، طوطا، لال، بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں۔ یہ جو چند ایک جانور یا پرندوں کے جو مصنف نے نام لکھے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جو انسان سے بھاگتے ہیں، قریب نہیں آتی، کیونکہ انسان جب ان جانوروں کو پکڑتا ہے تو وہ ان کے سامنے چارہ لاتا ہے۔ پرندوں کو پکڑتا ہے تو اس کے لیے وہ دانے بکھیرتا ہے، مگر اسی میں اس نے جال پھینکا ہوتا ہے۔ جیسے ہی جانور چارے کے لیے قریب آتا ہے، پرندے دانوں کے لیے قریب آتے ہیں تو یہ اپنا جال کھینچ لیتا ہے، وہ سارے کے سارے اس میں جو پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا کیا ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ یہ جو شخص ہمیں سستے داموں چیز دے رہا ہے، کہیں جال تو نہیں اس نے پھینکا ہوا جو ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی چال تو نہیں چل رہا کہ یہ ہمیں مفت میں چیز دے رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں طمع سے بچتے ہوئے، کوئی شخص ہمیں سستی چیز دے تو نہ لیں، کوئی شخص ہمیں مفت چیز دے تو ہم نہ لیں، کیونکہ اگر ہم پھنسیں گے تو اپنی لالچ کی وجہ سے پھنسیں گے۔ اگر ہم نے لالچ کو اپنے وجود سے، اپنی سوچ اور فکر سے نکال دیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مات نہیں دے سکتی۔ لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں۔ قفس کہتے ہیں پنجرے کو۔ پھر یہ جانور اور پرندے ساری زندگی قید میں بسر کرتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ جو سامان لے کے آئے نا بیگم صاحبہ کا، وہ ضرور دیکھنا چاہیے، اگر مناسب قیمت کا ہو تو خرید لینا چاہیے۔ اس نے سستی چیزیں لی، محمد عاقل بھی خوش ہوا کیونکہ اسے بظاہر اس میں اپنا فائدہ نظر آیا تھا۔ لیکن محمد عاقل نے کہا لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، کہیں یہ مال چوری کا ہو، پیچھے خرابی پڑے کہ جب وہ مال دے کے ہمیں چلی جائے اس کے بعد ہمیں کسی مشکل کا، کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پیچھے خرابی پڑے، اس لیے اور ہاں یہ بھی یاد رکھنا حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو، کیونکہ جو ٹھگنی تھی یہ وہاں پہ آئی تھی
اس شہر میں اس کا غل تھا، شور تھا، اس وجہ سے اس نے کہا ہے کہیں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو، لہٰذا اس سے تھوڑا محتاط رہنا۔ مزاج دار نے کہا خدا خدا کرو، وہ حجن ایسی نہیں ہے۔ وہ کہتی توبہ کرو، خدا خدا کرو محاورہ ہے کہ توبہ کرو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، وہ حجن ایسی نہیں ہے۔ گویا حجن نے اپنا کردار، اپنی جو تھی اس کا ظاہری حلیہ، وہ اس نے ایسا اس کے اوپر طاری کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس کی شان میں یہ گستاخی سمجھی کہ محمد عاقل نے کہا ہے کہ حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو، تو اس نے کہا خدا خدا کرو، توبہ کرو، اللہ اللہ کرو، معافی مانگو۔ وہ حجن ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ غرض بات گئی گزری ہوئی، بات گزر گئی محمد عاقل سے، جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لوگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا۔ آج کافی دنوں کے بعد مزاج دار اور محمد عاقل کے درمیان یہ ایک شائستہ، ایک مہذب جو گفتگو ہوئی، اس ساری گفتگو پر مزاج دار جو تھی اس کا اعتقاد لوگوں پہ جم گیا کہ آج یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے یہ لوگوں کی برکت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کا اعتقاد ان کے اوپر پختہ ہو گیا، گویا اس نے لوگوں کے اثرات دیکھ لیے۔ حقیقتاً یہ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کی وجہ سے ہمارے ذہنوں پر، ہماری روحوں پر، ہماری سوچ اور فکر پر ایک خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج اسے ہر جانب ایک نفاست نظر آئی تھی، اس نفاست کی وجہ سے محمد عاقل نے اپنی بیگم کے ساتھ محبت بھرے انداز سے گفتگو کی، مگر مزاج دار پرلے درجے کی بے وقوف تھی۔ اس نے اس صفائی، اس نفاست کو اہمیت نہ دی، بلکہ اس نے لوگوں کو اہمیت دی اور اس کے اوپر اس کا اعتقاد جم گیا۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا۔ اس نے اپنی ملازمہ زلفن کو بھیجا اور حجن کو اس نے اپنے گھر میں بلوا لیا، اور آج مزاج دار بیٹی بنی، مزاج دار آج بیٹی بن گئی اور حجن کو ماں بنایا۔ یہ ایک منہ بولا رشتہ حجن کے ساتھ مزاج دار نے قائم کر لیا، مگر رشتے حقیقتاً جو خون کے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کو احسن انداز سے نبھائیں، نہ کہ ان پہ منہ بولے رشتوں کو ترجیح دیں۔ اسلام ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے، ہمیں حسن اخلاق سکھاتا ہے، ہمیں چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہم نے بڑوں کی کیسے تعظیم کرنی ہے، یہ سب ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ مگر مومن کو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا جائے تو وہ مومن نہیں ہے۔ لہٰذا ہم تھوڑا سا احتیاط برتیں یہ منہ بولے رشتے بنانے میں۔ تو مزاج دار بیٹی بن گئی اور اس نے حجن کو اپنی ماں بنا لیا۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا۔ اس نے اس کو تنبیہ کر دی، کہا محتاط رہو، اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔
یہ ایک حقیقت ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیروں کا، فقیروں کا، درویشوں کا، علماء کا انہوں نے روپ دھار رکھا ہے۔ حقیقت میں وہ کٹنیاں یا ٹھگنیاں اس فیملی سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے سادہ لوگ ان کی باتوں پر اعتماد کر لیتے ہیں، وہ اپنی محنت کی کمائی ان کے ہاتھوں پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کی تباہی کا سامان وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو بہروپیے ہیں ان سے محتاط رہیں، ان سے دور رہیں، تاکہ ہمارے گھروں میں امن ہو۔ لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ جو طمع تھی، جو لالچ تھی، وہ محمد عاقل کی عقل پر سوار ہو چکی تھی، اس پہ پردہ پڑ چکا تھا، اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ ہزار بند 2 روپے کا تھا، جبکہ وہ حجن 4 آنے میں اس کو دے گئی تھی۔ اب اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، اب اس وجہ کو جاننا چاہیے تھا، محتاط ہونا چاہیے تھا، احتیاط کا دامن ہاتھ میں تھامنا چاہیے تھا، مگر لالچ کے سبب کہا گیا تھا کہ کوئی اور سامان بھی بکنے کو ہو تو سب سے پہلے مجھے دکھانا، پھر کسی اور کو دکھانا۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا، رکاوٹ کرتا، اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دیتا، اس کا داخلہ ممنوع قرار دے دیتا، اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا، واپس کروا دیتا، اس کی ساری کی ساری چیزیں اس کو واپس کروا دیتا۔ مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس تہ کو سمجھتی؟ اس میں تو اتنی عقل نہیں تھی مزاج دار میں کہ وہ اس حقیقت کو جان سکتی، وہ اس راز کو پا سکتی۔ تہ کا معنی حقیقت ہے، راز ہے، وہ اس راز کو سمجھ سکتی کہ مجھے چارہ ڈالا گیا ہے، مجھے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر وہ اس تہ کو نہ سمجھی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا، کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ کہ آج کل تم بیگم کا کوئی سامان بیچنے کے لیے نہیں لاتی؟ مزاج دار نے یہ حجن سے سوال کیا۔ حجن نے جان لیا، حجن نے بھی جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگی ہے کہ یہ جو مزاج دار ہے اس کو چاٹ لگ چکی ہے، اس کو اس بات کا نشہ پڑ چکا ہے۔ چاٹ کا معنی نشہ ہے، عادت ہے، اس کو چاٹ لگ گئی ہے۔ کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں؟ کہا تمہارے مقصد کی، تمہارے انداز کی، تمہارے پسند کی، تمہارے سٹیٹس کی، ڈھب سٹیٹس کی کوئی چیز نکلے تو میں تمہارے پاس لے کے آؤں؟ وہ تو اس بات کے اوپر اور پھولی نہ سمائی، گویا حجن مجھے ان خواتین میں شمار کرتی ہے جو عقل مند ہیں، جو ہر چیز پہ لٹو نہیں ہوتی، جو چیزوں کو چوز کرتی ہیں، سلیکٹیو وہ شاپنگ کرتی ہیں۔ گویا اس نے مجھے ان خواتین میں رکھا ہے جس کی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے گی تو میں پھر تمہارے پاس لے کے آؤں گی۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی۔ جو حجن ہے یہ ایک
موتیوں کی جوڑی وہ لے کے آتی ہے اور وہ جھوٹے موتی ہیں، نکلی موتی ہیں، وہ ان کی جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نتھ کے موتی ہیں۔ کہا کہ یہ جو بیگم ہے اس کی جو نتھ ڈالتے ہیں نا، یہ اپنی خواتین اپنی ناک سے اپنی بالوں میں جو ایک زیور پہنتی ہیں اس کو نتھ کہتے ہیں۔ کہا خود بیگم کی نتھ کے یہ موتی ہیں، نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی جوڑی ہے۔ کہتی مجھے نہیں پتا یہ 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی ہے۔ پنا مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، یہ ایک جوہری ہے، یہ اس کا نام جو ہے وہ لیتی ہے۔ کہتی میں نے اس کو یہ جو نا وہ دکھائی تھی، لٹو ہو گیا تھا، وہ اس پہ فریفتہ ہو گیا تھا۔ لٹو ہو جانا، اس پہ فریفتہ ہو جانا۔ 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا۔ وہ جو پنا مل جوہری تھا وہ 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا، مجھے دے رہا تھا، زبردستی میرے ہاتھوں میں تھما رہا تھا۔ میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، میں نے بیگم سے یہ خریدی ہے 50 روپے میں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہیں ملے گا۔ دیکھیں بیٹا، اس نے کہا کہ یہ بیگم کی نتھ کے موتی ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ 1000 کی ہے یا 500 کی ہے۔ جوہری 200 روپے دیتا ہے، میں نے 50 روپے میں خریدی ہے، میں تم کو یہ 50 روپے میں دیتی ہوں۔ تو یہاں سے اس سٹوری سے، اس کہانی سے اگر تما کا یہ شکار نہ ہوئی ہوتی مزاج دار، تو وہاں پہ یہ ایک سوال اٹھاتی کہ اگر 500 یا 1000 کی یہ جوڑی ہے تو تم جوہری کو 200 میں کیوں نہیں دے رہی تھی، اسے بھی 500 میں یا 1000 میں بیچتی۔ اگر جوہری نے اس کی 200 روپے قیمت لگائی ہے تو تم 150 روپے کا اپنا نقصان کر کے مجھے 50 روپے میں کیوں دے رہی ہو۔ یہ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ کوئی بھی شخص وہ اپنا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا فائدہ کرتا ہے، وہ اپنی چیز کو مہنگے داموں بیچتا ہے، مگر اس کے پیچھے کیا راز تھا، کیا بھید تھا کہ یہ اپنی چیز کو سستے داموں بیچ رہی تھی اور اتنے میں بیچ رہی تھی جتنے کی خود اس نے جو کہا کہ میں نے 50 روپے کی خریدی ہے، وہ 50 روپے کی اس کو دے رہی تھی۔ اس راز کو سمجھنا چاہیے تھا۔ مزاجدار نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے پاس 50 روپے نقد نہیں ہے۔ حجت نے کہا کیا ہوا بیٹی، پہنچیاں بیچ کر لے لو۔ اس نے کہا کہ بیٹی اگر تمہارے پاس 50 روپے نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے، کیونکہ یہ ماں اور بیٹی کے رشتے میں اپنے آپ کو باندھ چکی تھی، اس وجہ سے اب اس نے کہا کہ پہنچیاں بیچ کر لے لو۔ یہ جو پہنچیاں ہوتی ہیں یہ ایک زیور ہے، خواتین جو اپنی کلائی میں پہنتی ہیں، اپنے بازوؤں میں یہ زیور کو پہنتی ہیں، اس کو پہنچیاں کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو پہنچیاں ہیں تم ان کو بیچ کے لے لو، نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے۔ ساتھ اس نے دھمکی بھی لگا دی، اگر آج تم نے نہ خریدے تو یہ موتی بک جائیں گے۔ حجت نے ایسے ڈھب سے کہا، ایسے انداز سے کہا کہ مزاجدار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی۔ وہ جو ڈبہ ہے نا، جس ڈبے میں زیور رکھا ہوا تھا، وہ صندوقچہ ہی، وہ سارے کا سارا ڈبہ اٹھا کے لے آئی اور حجن کو پہنچیاں نکال حوالے کر دیں۔
حجن کو اس نے پہنچیاں دے دی۔ اب کیا تھا، جو پہنچیاں تھیں یہ خالص سونے کی تھیں، وہ جو موتی تھے وہ جھوٹے موتی تھے۔ اس کو چاہیے تھا اگر اس نے خریدنا بھی تھا ان موتیوں کو تو کسی جوہری سے یہ ان موتیوں کو پہلے چیک کروا لیتی۔ اگر وہ جو اصلی موتی تھے پھر ان کو خرید لیتی، جھوٹے موتی تھے اس کا راز فاش ہو جاتا، نہ خریدتی۔ مگر اس کی عقل پہ پردے پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے اس نے اپنی پہنچیاں اس کو دے دی اور اس کے بدلے میں جھوٹے موتی لے لیے۔ حجن نے، کیونکہ اب اس کے سامنے، حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا، اس کے سامنے سارا زیور تھا نا، سارا صندوقچہ، اب اس نے اگلا حربہ استعمال کیا، اے ہے کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے، کہ تم نے کس بے احتیاطی سے زیور کو رکھا ہے، جیسے لوگ گاجر اور مولی کو گھروں میں رکھتے ہیں ویسے تم نے زیور کو رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس نے صندوقچے میں رکھا ہوا تھا۔ بیٹی دھگدگی میں ڈورا ڈلواؤ، یہ جو دھگدگی ہوتی ہے یہ بھی ایک زیور کی قسم ہے جو گلے کے اندر، گلے میں خواتین زیور پہنتی ہیں، اس کو دھگدگی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو دھگدگی ہے اس کو کیا کرو، اس کے اندر تم یہ جو دھاگا ہے نا وہ ڈلواؤ۔ بالی پتے گلو بند، بازو بند، میلے چیکٹ ہو گئے ہیں۔ اب جو اور زیور کی جو چیزیں ہیں ان کے وہ نام لیتی ہے۔ بالی پتہ، یہ کانوں میں لٹکائی جاتی جو زیور کی ایک قسم ہے، جو پتوں کی شکل کی بالیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں بالی پتہ۔ وہ جو بالیاں ہیں ان کو اس نے کہا ہے کہ ان کو کیا کرو، یہ میلے چیکٹ ہو چکے ہیں۔ گلوبند، جو گلوبند ہے یہ گلے میں جو زیور ڈالا جاتا ہے اس کو گلوبند کہتے ہیں۔ بازو بند، جو بازو پہ پہنا جاتا ہے اس کو بازو بند کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ میلے ہو چکے ہیں، گندے ہو چکے ہیں۔ میل سونے کو کھائے جاتا ہے، جو میل ہے یہ سونے کو کھا جاتی ہے۔ ان کو اجلواؤ، ان کو دھلواؤ، ان کو صاف کرواؤ، ان کو پالش کرواؤ۔ اب اس نے یہ زیور دیکھ کے اس نے کہا تھا، تو مزاج دار نے کہا کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے۔ اب یہ سوالیہ فکرہ اس نے کہا ہے کہ میرے یہ کام گویا کون کرے۔ ان سے کہتی ہوں، محمد عاقل سے کہتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ محمد عاقل کو اس نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ میرا زیور پالش کروا لاؤ، دھلوا لاؤ، اجلوا کے لے آؤ۔ اس موضوع پہ کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ اور ابھی زیور کو ہوا کیا تھا، کیونکہ ابھی 1 برس شادی کو نہیں ہوا تھا، 1 سال ابھی اس کی شادی کو نہیں ہوا تھا۔ شادی کے وقت ایک دلہن کو اس کے گھر والے یا اس کے سسرال والے جو زیور پہناتے ہیں وہ سارا زیور اس کے صندوقچے میں تھا۔ اب 1 برس میں وہ کوئی میلہ نہیں ہو جاتا اور کوئی کچھ نہیں ہوتا، مگر یہ بات بھی اس نے نہ سوچی اور اوپر سے اپنی طرف سے بات کے ساتھ بات ملا دی کہ کون ڈورا ڈلوائے، کون اجلوائے۔ ان سے کہتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں ہے۔
حجر نے کہا اوئے بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، یہ جو موتی ہے نا ان کی بات اب رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں، میں تمہارا یہ کام کر دیتی ہوں، اور جو زیور میلا ہے نکال دو، میں ابھی اجلوا دوں، گویا تمہارا یہ جو جتنا زیور ہے یہ سارا مجھے دو، اجلوانے والا اجلوا دوں گی، اور جہاں پہ ڈورے ڈلوانے ہیں وہاں پہ ڈورا ڈلوا دوں گی۔ مزاج دار نے سب زیور حوالے کیا، اس نے سارے کا سارا زیور اس کے حوالے کر دیا۔ حجر نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو، اس نے کہا کہ یہ جو زلفن ہے نا تمہاری ملازمہ، اس کو بھی میرے ساتھ کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، جو جوہری ہے نا جیولر اس کے پاس بیٹھی رہے گی، میں کیا کروں گی، میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی۔ یہ جو پٹوا ہوتا ہے یہ زری باف ہوتا ہے جس کا کام زیورات کے اندر ڈوری ڈالنا ہوتا ہے، تو اس نے کہا یہ سنار کے پاس بیٹھی رہے گی اور میں ڈورا ڈلوانے کے لیے پٹوے کے پاس لے جاؤں گی، وہاں سے میں ڈورا ڈلوا لاؤں۔ مزاج دار نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی، آئی تو حجر نے کہا، اس نے مزاج دار کو بولنے نہیں دیا، فوراً سے حجر بول پڑی، لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پہ بیٹھی رہی ہو، اس کو آرڈر دے دیا، اسے ساری تفصیل حجر نے خود سنائی کہ تم میری ماتحت ہو، میں جیسا تمہیں کہوں گی تم نے ویسا کرنا ہے۔ اب یہ اس نے اس کی ذہن کے اوپر جو ہے نا بات مسلط کر دی تھی۔ اب حجر نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکلی، حجر نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کے الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کے الگ۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجر بولی ناک کی کیل کیا ہوئی، یہ جو ناک میں چھید کروا کے خواتین زیور پہنتی ہیں، وہ کہا وہ جو ناک کی کیل ہے وہ کہاں ہے؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرہ بھر کی تو چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو، یہاں پہ دیکھو۔ پھر حجر آپ بولی اے پاندان کے ڈھکن پر رکھی رہ گئی، وہ جو پاندان پڑا تھا نا اس کے ڈھکنے پہ میں نے رکھی تھی، ادھر ہی رہ گئی۔ ارے زلفن دوڑ کے جا، جلدی سے لے آ۔ زلفن کو کہا بھاگ کے جا اور جلدی سے لے آ۔ تو بیٹا یہاں پہ اب کیا ضرورت پیش آئی تھی حجر کو کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلی ہے، مزاج دار کے گھر سے باہر نکلی اور گلی کی نکر پہ ایک جگہ پہ جا کے اس نے وہاں پہ زیورات کا رومال کھول دیا۔ لوگ گلی کوچوں میں زیورات کے رومال نہیں کھولتے، احتیاط برتتے ہیں، اس نے وہاں پہ زیورات کا رومال کھولا اور زلفن سے وہاں پہ کہا اجلوانے کے الگ کرتے ہیں، ڈورا ڈلوانے کے الگ کرتے ہیں۔ کیا یہ کام گھر میں نہیں ہو سکتا تھا؟ مگر وہ کوئی ہیلا، کوئی ایسا ایک بات ڈھونڈ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ زلفن سے اب پیچھا چھڑائے، جان چھڑائے، تو اس نے زیور کو ادھر ادھر کرتے ہوئے وہ ناک کی کیل کا سوال کر دیا۔ تو اس نے بھی کہہ دیا ذرا بھر کی چیزیں ادھر دیکھ لو۔ پھر خود سے اس نے کہا کہ پاندان کے ڈھکنے پہ رکھی ہے۔ ارے زلفن دوڑ کے جا، جلدی سے لے آ، کہ بھاگ کے جاؤ اور یہ جلدی سے لے کے آؤ۔
زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی. اس نے دروازے سے آواز دی, بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر ہے گئی ہے, حجن نے مانگی ہے, جلدی دو. حجن گلی کی نکڑ پر دینا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے. اب اس نے گھر میں داخل ہوتے سار زلفن نے یہ آواز دی اپنی مالکن کو, اپنی بی بی کو, مزاجدار کو, اور اسے کہا کہ پاندان کے ڈھکنے پہ ہے, اس نے مانگی ہے, جلدی سے دو. وہ گلی کی نکڑ پہ دینا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے. عزیز طلبہ, یہاں پہ ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے یہاں تک پڑھنے سے, جو درس ہمیں حاصل ہوتا ہے, ہماری جو سب سے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ ہم نے لوگوں کے حوالے نہیں کرنی, ان کے سامنے نہیں لانی. کوئی شخص ہمیں اپنا مال بیچنے آئے اور وہ سستے دامیں بیچے, ہم نے اس مال کو بالکل بھی نہیں خریدنا. اگر اس کو خریدنے کی ضرورت بھی ہے, اس کو ہم نے ری چیک ضرور کرنا ہے, صرف باتوں پہ اعتماد نہیں کرنا. تو عزیز طلبہ, یہ ہمارا لیکچر نمبر 3 تھا. یہاں تک ہم نے جتنا پڑھا ہے, اس کے خلاصے کو, اس کی تشریح کو, اس کے MCQs کو اچھی طرح یاد کیجئے گا. والسلام.